علیکم ناظرین، میں ہوں بسمہ بٹ۔ آج ہم موجود ہیں گجرات کی ایک عظیم اور مشہور ہستی حاجی ناصر محمود صاحب کے ساتھ، جو کہ سابقہ میئر اور سابقہ MP رہ چکے ہیں۔ الیکشن میں چونکہ وقت کم اور مقابلہ بہت سخت ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے حلقوں میں انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، ایسے میں حاجی ناصر محمود صاحب کے ساتھ نون لیگ کی جانب سے یہ MP کے ٹکٹ کے لیے امیدوار ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی پارٹی کا کیا منشور ہے اور کس حد تک پرعزم ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے مقابلے میں کتنے امیدوار ہیں اور کس حد تک آپ پرعزم ہیں کہ آپ کو ٹکٹ ملے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو فرسٹ انٹرویو میرا کر رہی ہیں، یونیورسٹی کی بچی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے جی کہ یہاں پر میرے حلقے میں کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی ہماری جماعت کی، تو جماعت نے ہمیں ٹکٹ جاری نہیں کی۔ پھر اچانک ہی انہوں نے یہ کاف لیگ والوں نے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی اس سے وہ بھاگ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نون کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ووٹوں کی طاقت سے الیکشن جیتیں گے۔ تو کل بروز ہفتے والے دن آلموسٹ تقریباً کوئی 5:30-6 بجے کے قریب مجھے اطلاع ملی کہ پارٹی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ نے پینل بنا کر نشان لینا ہے اور الیکشن لڑنا ہے۔ تو کل پھر ہم ہم ساتھی تھے۔ علیم اللہ وڈائچ صاحب ہمارے NA 64 کے امیدوار ہیں، حاجی عمران ظفر صاحب 32 کے، اور وقار ایوب بٹ صاحب بھی 32 سے ہی ہمارے امیدوار ہیں۔ تو پھر ہم تینوں نے یہ نشان جو ہے رچ کا ہم نے لیا ہے اور پارٹی کے حکم کے مطابق ہم نے یہ نشان لیا ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے ٹکٹ جمع کرانے کا وہ 7 بجے کا تھا اور ٹکٹ لاہور سے آنے میں ٹائم تھا، زیادہ لگنا تھا، تو بعد میں یہ ٹائم ایکسٹینڈ ہوتا رہا۔ بہرحال یہ نشان ہم نے لے لیا اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ میں نے اور حاجی عمران ظفر صاحب نے 10 سال اقتدار میں رہے ہیں، ہم نے گجرات کی عوام کی بے لوث خدمت کی ہے اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسان مند بھی ہیں اور گجرات کی عوام کے بھی مشکور ہیں اور ہمیشہ ان کے احسان مند رہیں گے کہ جنہوں نے ہم جیسے کمزور انسانوں پہ اعتماد کا اظہار کیا اور ہمیں MPA بھی بنایا 3 دفعہ۔ پھر میں گجرات کی ہسٹری کا پہلا میئر ہوں جو انپوز ہوا تھا، اس پہ بھی میں گجرات کی عوام کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا اور اپنی جماعت، اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا بھی میں احسان مند ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے اپنے نشان سے نوازتے رہے، شیر سے۔ اور میں نے بھی الحمدللہ اپنی جماعت کے قائد کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ میری جماعت، میرے قائد میاں نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے، میاں حمزہ صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے جو بھی ڈیوٹی لگائی ہے، الحمدللہ ہم نے اس ڈیوٹی کو پورا کیا اور جو ڈیمانڈ اپنے علاقے کی تھی، جو یہاں کے لوگوں کی ضروریات تھیں، جو ہم سمجھتے تھے، وہ ہم اپنے قائد کے پاس، میاں شہباز شریف صاحب کے پاس، میاں حمزہ صاحب کے پاس لے کر جاتے رہے اور کبھی بھی میرے قائدین نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ جو میں نے مانگا الحمدللہ انہوں نے مجھے عطا کیا۔
سر دیکھیں اگر آپ کو ٹکٹ ملتی ہے تو آپ کے کیا پلانز ہیں اپنے حلقہ کے لوگوں کے لیے؟ آپ کی فرسٹ پریورٹی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، میں نے زندگی میں کبھی الیکشنز میں کبھی وعدے نہیں کیے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، مجھے ووٹ دیں. میں نے کبھی سبز باغ نہیں دکھائے، نہ ہی میں نے کبھی ایسا کوئی وعدہ کیا ہے کہ جو میں پورا نہ کر سکوں. میں 2008 میں ایم پی اے بنا، 2001 میں جب میں ناظم بنا پہلے اسی یونی کونسل میں، اور گجرات کی پورے ضلع میں نون کا اکیلا ہی میں ناظم بنا تھا چودھریوں کی یونین کونسل سے. 2008 میں بھی میں نون کے شیر کے نشان پہ اکیلا ہی ایم پی اے بنا تھا، شیر کے نشان پہ. 2015 کے الیکشن میں الحمدللہ شیر کے نشان پہ ہی پہلا ان پود میل بنا تھا. میں نے کوئی پرامز نہیں کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. جو میں نے کیا وہ تھوڑا سا میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں، عوام کو بھی پتہ چل جائے گا. عوام تو ہے بخوبی آگاہ ہے. سب سے پہلے میرا جو میگا پروجیکٹ میں لے کر آیا ہوں گجرات کے عوام کے لیے، وہ میں نے نواز شریف میڈیکل کالج بنایا تھا. میرے قائد میاں نواز شریف صاحب اور میاں شباز شریف صاحب کا اس کے پہ میں ان کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میری ریکویسٹ پہ یہ نہ اے ڈی پی کی اسکیم تھی، نہ سی ایم کی تھی، نہ پرائم منسٹر کی تھی. جسٹ ایک ایم پی اے کی ریکویسٹ پہ شباز شریف صاحب نے میری بھرپور مدد کی. میں دن میں 4-4 5-5 دفعہ ملتا رہا، 4-4 5-5 دفعہ میں سیکٹری ہیلتھ کے پاس جاتا رہا، اور یہ میں لیٹر بازی کرتا رہا. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا میڈیکل کالج ہے جو 7 ماہ کے اندر سٹارٹ ہوا. ایک سکول بنانے کے لیے مجھے یاد ہے کہ سیکٹری ہیلتھ انوار خان تھے، وہ مجھے کہتے تھے حاجی صاحب 3 سال لگتے ہیں ایک پرائمری سکول کے پیپر ورک کو مکمل کرنے میں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے میڈیکل کالج بنانا ہے اور فروری میں کلاسیں سٹارٹ کرانی ہیں. یہ کس طرح پاسبل ہے؟ الحمدللہ یہ پاکستان کا پہلا میڈیکل کالج ہے بغیر اے ڈی پی کی اسکیم کے. 7 ماہ کے قلیل عرصے میں یہاں پر گجرات میں اس کی کلاسوں کا اجرا بھی ہوا تھا. یہ بھی مجھے آزاد حاصل ہے کہ مجھے اللہ نے یہ ہمت دی کہ میں گجرات کی عوام کے لیے یہ کام کر سکا. بدقسمتی یہ رہی پچھلے دور میں، ہمارے دور میں یہ 100 سیٹیں تھیں، بجائے اس کو کہ ان کو انکریز کرتے بڑھاتے انہوں نے ریڈیوس کیا، 100 سے 50 کر دی، جس کا مجھے دلی صدمہ ہوا. انشاءاللہ ہماری حکومت آئی تو ہم انشاءاللہ دوبارہ اس کو سیٹوں کو بڑھائیں گے. اس کے علاوہ میں نے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں اور بڑا کام کیا ہے. میں نے ایک لڑکیوں کا کالج گجرات میں بنایا جو کہ پورے ڈویژن میں نہیں بنایا، پولی ٹیکنیکل کالج فار گرلز. پھر میں نے بہت قدیم سکول ہے ہمارے گجرات میں، 2 ہی سکول تھے، ایک اسلامیہ سکول، ایک پبلک سکول. پبلک سکول رینٹ پہ تھا. الحمدللہ میں نے پبلک سکول کی نئی بلڈنگ بنائی. یہاں پر ابھی تقریباً کم و بیش 2,500 سے لے کر 3,000 بچہ اس وقت الحمدللہ پڑھ رہا ہے. پھر میں نے زمیندارہ ڈگری کالج کے اندر 3 نئے بلاک ہم نے بنائے. وہاں پر بھی تقریباً کوئی سمجھ لیں 1,000-1,500 بچے کو مزید ایڈمیشن مل گیا. پھر ہم نے سویڈش کالج کے اندر 22 کروڑ کی لاگت سے ہم نے نیا بلاک بنایا جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں بی ٹیک کی کلاسیں کا اجرا کرایا، جو کہ پہلے یہاں پر مکینیکل انجینئرنگ کی کلاسیں نہیں ہوتی تھی. یہاں پر ڈپلوما جاری ہوتا تھا سویڈش کالج کے اندر، ہم نے وہاں پر ڈگری کا اجرا کرایا. اسی طرح پھر ہم نے پورے حلقے میں کوئی سکول نہیں چھوڑا جہاں پر کسی نے کہا نا کہ مجھے 10 کمروں کی ضرورت ہے، مجھے 5 کمروں کی ضرورت ہے، میرے پاس لیب نہیں ہے، میرے پاس واش روم نہیں ہے. الحمدللہ میں اپنی قیادت کے پاس جاتا رہا اور وہ میں نے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کی. اسی طرح ہیلتھ میں عزیز بٹی اسپتال کے اندر جب میں 2008 میں ایم پی بنا تھا تو ٹوٹل 3 کروڑ روپیہ سالانہ غریبوں کی میڈیسن فری کے لیے آتا تھا.
آج الحمدللہ 65 کروڑ روپیہ سالانہ آ رہا ہے صرف نواز شریف میڈیکل کالج کی مرہون منت. اور وہاں پر ہم نے 3 نئے بلاک بنائے, تقریباً 150 مریض مزید وہاں پر گنجائش پیدا کی گئی, 150 بیڈ نیا لا دیا, 3 نئے بلاک بن گئے. پھر اس کے بعد وہاں پر لیٹسٹ مشینری آئی ہے جو کہ پہلے ہمارے ہاسپٹل گجرات عزیز بٹی اسپتال میں نہیں تھی. چیسٹ کا کینسر اس کا مشین موجود ہے, کڈنی کی وہ بھی موجود ہے, شوہوں کے ساتھ جو پتھری توڑتے ہیں پتے کا اس کے بھی موجود ہے. پہلے آپریشن یہاں پر ہوتے تھے ہفتے میں 8-10, اب ڈیلی 200-250 آپریشن ہو رہا ہے. ہم نے جو آپریشن تھیٹر ہیں وہ 8-10 بڑھائے. سوری ٹو سے سر, لیکن یہ آپ کی پاسٹ ایکٹیویٹیز کا ذکر ہے, آپ نے جو پاسٹ میں کام کیا. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی جب اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا کریں گے, کیونکہ یہاں گجرات کے لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. یہاں پہ سیویج سسٹم کا کوئی نظام نہیں ہے, گلیوں میں تاریں لٹک رہی ہوتی ہیں, لوگوں کو جانی نقصان کافی زیادہ اس سے ہوتا ہے, پریشان حال ہے, نوکریاں وغیرہ نہیں مل رہی ہیں. تو اس بارے میں آپ کے کیا مشنز ہیں, کیا پلانز ہیں آپ کے جو آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں, کیسے آپ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میں نے ہسٹری تھوڑی سی اس لیے بتائی ہے کہ جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو میں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ میں کام کروں گا. یہ میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے. اس کے علاوہ اب آج آپ کا سوال ہے کہ سیوریج کا, سیوریج کے نظام کے لیے جب میں میئر بنا ہوں تو میں نے 37 کروڑ روپے کی اسکیم لے کر آیا تھا. یہ جو جیل چوک میں آپ کو نیا ڈسپوزل نظر آ رہا ہے یہ ہماری اسکیم تھی, حاجی منان ظفر صاحب کی اور میری تھی. یہ ابھی تک انہوں نے کمپلیٹ اس کو چلایا نہیں ہے. بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ یہ حاجی ناصر کی اسکیم ہے. حاجی ناصر بھائی میرے ذات کا تو ایشو نہیں ہے, یہ تو گجرات کی عوام کے لیے. یہ بھی جب امجاد صاحب آئے ہیں مہینہ 1.5 کے لیے تو پھر میں نے سٹارٹ کرائی. آپ بدقسمتی دیکھیں اس اپنا ملک کی, موٹریں لگائی ہوئی ہیں اندر, ہم نے فرض کریں 400 KW کی, ٹرانسفارمر ہم نے لگایا ہوا باہر 200 KW کا, وہ کیسے چلے گا؟ جنریٹر ہم نے لگایا ہوا ہے 200 KW کا, موٹریں لگائی ہوئی ہیں 400 KW کی. وہ بھائی اگر 400 کی موٹریں ہیں تو ہمیں تو چاہیے پیچھے 600 کنیکشن یا 500 KW کا کنیکشن چاہیے. میں نے پھر ایک ایکسٹرا ٹرانسفارمر لگوا کر اس کو چلوایا, اور جب چلایا بارشیں خوب ہوئی تو الحمدللہ میں وہاں پر کھڑا رہا, میں نے وہاں پر اس کو واچ کیا, اور الحمدللہ 5 سے 6 گھنٹے کے بعد شہر کے اندر پانی نہیں رہا. یہ گجرات کی ہسٹری کا پہلا موقع تھا, ورنہ ایک بارش ہوتی تھی جیل چوک کچہری چوک 3 دن سے پہلے پانی ختم نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ یہ چودھریوں کے گھر کا پانی جو ہے یہ بھی حاجی ناصر نے نکالا ہے. یہاں پر آپ باہر سے گزریے, میں نے یہاں پر سیوریج ڈالا, شاہجہاں روڈ پہ ڈالا. یہ بازار مسلم بازار میں بے شک لے جائیں, وزٹ کریں, پوچھیں ان سے کہ پہلے حاجی ناصر کے دور سے پہلے بارش ہوتی تھی تو کتنے کتنے دن آپ کی دکانیں بند رہتی تھیں. جب حاجی ناصر کا دور آیا تو پھر کتنی دیر کے بعد آپ کی دکانیں کھل جاتی تھیں, یعنی 2-3 گھنٹے کے بعد یہاں پر پانی نہیں ہوتا تھا. میں نے کام کیا. روڈ شہر کے میں نے بنایا 1 ارب روپے کے 38 روڈ, یہ ایک سکیم ہے میری. 38 روڈ بنائے ہیں اور ان میں سے ایک بھی ٹوٹ گیا ہے ابھی تک تو میں ذمہ دار ہوں. میں نے کام کرائے ہیں کوالٹی. میرا طریقہ سمپل سا, جو روڈ بن رہی ہے وہاں پر 3 لوگوں کی کمیٹی بناتا تھا, یار اپنی مرضی سے اپنی نگرانی میں یہ مٹیریل استعمال ہو رہا ہے, آپ نے یہاں پر بیٹھ کے کام کرانا ہے, اور لوگوں کی مہربانی وہ میرے ساتھ تعاون کرتے رہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میری کوئی بھی روڈ بنی ہوئی 2008, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 تک کوئی نہیں ٹوٹی. اور ابھی جو آپ کا ایشو ہے, سوال ہے کہ آگے کیا کریں گے. آگے سب سے مین ایشو جو ہے نا, جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا سیوریج کا, اگر میں 5 سال میئر 4 سال رہتا نا
تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ فار ایور میں نے ختم کرنا تھا۔ میں جس لیول سے میں گجرات کے مسائل کو جانتا ہوں، میرے سامنے میرے مقابلے میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں آ جائیں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ مجھے بتائیں کہ گجرات کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ میں بھی بتاتا ہوں، وہ بھی بتائیں۔ وہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں گجرات کو کیا ڈیلیور کیا، میں بتاؤں کہ میں نے کیا ڈیلیور کیا۔ میں نے گجرات سے بدماشی ختم کی۔ ابھی خلیل بار صاحب بتا رہے تھے کہ میری بیٹی کو پرس چھینے جانا، یہاں پر کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کلچر اسرا کلچر ختم کیا، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ریوالور لے کر بھی گھومے۔ یہاں پر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قافلے گزرتے تھے اور اس طرح پتہ چلتا تھا کہ فوج کا کارواں جا رہا ہے، گنے گاڑیوں کے اوپر فٹ ہوتی تھی اور خوف و راس ہوتا تھا۔ 2008 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، میں مالک ہوں، پتہ نہیں صبح میں ہوں گا اس کا مالک ہے نہیں۔ میں نے الحمدللہ ان چیزوں کا خاتمہ کیا۔ میں نے یہاں پر بدماشی، گنڈا گردی، قبضہ گروپ، اسرا کلچر کا خاتمہ کیا۔ الحمدللہ کوئی مائی کا لال میرے اوپر یہ نہیں انگلی اٹھا کے کہہ سکتا کہ حاجی ناصر نے 1 روپیہ بھی میرے سے کمیشن لیا۔ الحمدللہ یہ ذان ہو رہی ہے، اس خون میں ایک پیسہ بھی حرام کا شامل نہیں ہے۔ سیاست کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کی ہے، خدمت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، اور بیلوس کی ہے، بغیر اسلحے کے، بغیر کسی گن مین کے۔ اکیلا گھومتا رہا ہوں، ایم پی بھی رہا ہوں، میئر بھی رہا ہوں، اکیلا ہی گھومتا رہا ہوں۔ رات 12 بھی بج گئی ہیں، 3 بھی بج گئی ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے بھی آیا ہوں۔ سیوریج بلاک ہو گیا ہے، ان کا درد اپنا درد سمجھتا تھا۔ یہ اسکیم ہم نے تقریباً 80 کروڑ کی، پھر وہ 90 کروڑ کی ہوگی، وہ لے کر آئے تھے۔ پورے شہر میں پانی کا بڑا بران ہوتا تھا، اور یہ پہلے جو ہم نے ٹیوبل لگوایا وہ یہ 600 فٹ کی گہرائی میں لگوائے۔ نیچے اللہ کی شان دیکھیں کہ پہاڑ ہے نیچے۔ ہم تمہارے دن میں تو یہ تھا نا کہ ریت ہے، پانی ہے، ختم مٹی ہے، نو، نیچے پہاڑ ہے، پہاڑوں کے نیچے پھر پانی ہے۔ اور یہ پانی جو ہے نا، یہ جو ہم نے بنائے لگوائے ہیں نا، یہ پانی آپ جو منرل واٹر پیتے ہیں نا، اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اور اس کو بے شک بوتل میں بھر کر رکھ لیں، یہ خراب نہیں ہوگا، 3 مہینے میں بھی خراب نہیں ہوگا۔ سر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں آپ کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے موقع دیا اور عوام نے اعتماد کا اظہار کیا تو ایک نیا ہسپتال انشاءاللہ تعالی نواز شریف میڈیکل کے کالج کے اندر 500 بیڈ کا بنواؤں گے، اور سیوریج کا جو نظام ہے نا، اس کے اندر کافی ابھی خامیاں ہیں اور میرے علم میں ہے اس کا حل کیا ہے، اور بڑے تھوڑے پیسوں سے انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم حل کریں گے۔ بقایا جو ہے ایجوکیشن میں ہم نے کافی کام کیا ہے، ہیلتھ میں بھی کیا ہے، اور صفائی کے نظام میں کمی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ورکروں کی شارٹیج کی وجہ سے یہ سسٹم ہمارا خراب ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی پوری فوکس کریں گے اور انشاءاللہ تعالی شہر کو صاف ستھرا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ تھا سر کہ جیسے بڑے میاں صاحب بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات مزید کرتے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں، تو اس وقت جو ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کبھی ان سے وہ نشان لیا جاتا ہے، پشاور ہائی کورٹ ان کو الاٹ کر دیتی ہے، کل سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے چیلنج کیا گیا لیکن فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانونی پیچیدگیوں کا پی ٹی آئی کو سامنا ہے، یہ ان کے ساتھ انصاف ہے یا پھر ان کو لیول پلینگ فیلڈ وہ والی فراہم کی جا رہی ہے جس کی بات ماضی میں سب ہی رہنما سیاسی رہنما کرتے رہے؟ ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، میرا تو پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر ہے کہ میرا ایمان ہے کہ جو بیجنے ہم نے وہی کاٹنا۔ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ مسلم لیگ نور کے ساتھ بھی تو یہی ہوتا ہے۔ میری زندگی کا بدترین الیکشن 2018 کا تھا کہ جس الیکشن میں میرے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا تھا
اور گنتی کر رہے تھے صرف پی ٹی آئی کے اندر بیٹھ کر. اور میں نے جب کہا کہ جناب ہمیں رزلٹ دیں, ہمارا حق بنتا ہے, ہمارے پولنگ ایجنٹ اندر بٹھائیں, تو انہوں نے کہا گولی مار دیں گے, نکل جاؤ. صبح آنا, باہر رزلٹ لگا ہوگا, اس کی پکچر بنانا ہوگا. کیا یہ الیکشن ہے یہ جو 2018 کا ہوا؟ اور آج جو ہو رہا ہے میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں, میں اس کے حق میں ہوں کہ عوام جس کو پسند کرتے ہیں اس کو عوام کی نمائندگی کا حق ملنا چاہیے, اور ہر جماعت کو الیکشن لڑنے کا اور کاغذ جمع کرانے کا اس کو رائٹ ہونا چاہیے, تاکہ یہ نہیں ہے کہ اما میں فرسٹ آیا, پتر کدھر نہ دوڑے, میں کلے ہی دوڑے نہ ہو. ہر بندہ آئے, الیکشن لڑے, جس کو عوام پسند کرتی ہے. کیونکہ سر مزہ بھی تو کمپیٹیبل اگر ہو آپ کے حریف تبھی آتے ہیں نا. سمپل سی بات ہے, پی ٹی آئی کا پچھلا دور گزرا, جی جی میرا 10 سال کا دور گزرا. میں کہتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے دور میں بھی کہ بلاؤ ان کے ایم پی اے کو, بٹھاؤ میرے سامنے, دکھائے اس نے کون سا میگا پروجیکٹ لے کر آیا گجرات سے, میں بتاتا ہوں میں کیا لے کر آیا, لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے. آج بھی میں آپ کے توسط سے یہ اعلان کرتا ہوں, آئیں پبلک کو بٹھائیں, ایک میں پبلک کو دے, ایک وہ پکڑیں, ایک میں پکڑوں. پبلک میرے اوپر بھی کوشچن کرے, میرے دور کا, ان کے دور کا بھی, جس کو عوام پسند کرے, جس کی کارکردگی ہے اس کو ووٹ دیں. میں وہ ورکر ہوں, وہ ایم پی رہا ہوں جو صبح فجر کی نماز پڑھ کے لاہور جاتا تھا, وہاں پر لوگوں کے کام کراتا تھا دفتروں سے, اسمبلی اٹینڈ کرتا تھا, اجلاس سے فارغ ہو کر رات کو گھر آتا تھا. باہر میرے 400-500 بندہ بیٹھا ہوتا تھا, ایک ایک بندے کی بات سن کر, رات کو 12 کا ٹائم ہو گیا, 1 کا ٹائم ہو گیا ہے, ان کو ڈیل کر کے ان کے مسئلے مسائل سن کے اس کے بعد اپنے گھر کی دلیل اندر کراس کرتا تھا, اور صبح پھر اٹھ کر لاہور جاتا تھا. بلان ناکا یہ میری روٹین تھی. تاکہ ایک دفعہ 10-15 ایم پی اے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے میری کمپلین کی ذوالفقار کھوسا صاحب سے, ہمارے پنجاب کے صدر تھے مسلم لیگ نون کے, کہ دیکھیں جی حاجی صاحب نے کون سی سیاست شروع کی ہے جناب, صبح روزانہ آتے ہیں تو شام کو گھر جاتے ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب یہ کون سا سیاست کا طریقہ ہے, 2 ہفتے کے بعد جاؤ, 2-4 فاتحہ کہیں, 1-2 شادی اٹینڈ کی, انجوائے کرو. میں نے کہا نہیں, میں آیا ہوں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے, اور پورے ضلع میں اکیلا تھا میں ان کا ایم پی, اور میں ڈیل کرتا تھا, بندوں کے مسائل سنتا تھا. اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال جتنا میں نے ٹائم دیا ہے میرے مقابلے میں آ جائیں. ابھی جو آئے ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں, یہ تو 50 سال 40 سال ان کی عمر ہوگی, تو یہ 40 سال میں کسی نے پہلے گجرات میں ان کو دیکھا ہے؟ یہ تو ابھی مہینہ رہیں گے, 15 دن, اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. لوگ کدھر ان کو تلاش کریں گے؟ تو بندہ تو حاضر ہے. میرا کسی اپنا چنچی والے سے پوچھیں, کسی ریڈی والے سے پوچھیں, نمبر میرا ان کے پاس ہوگا. ڈیڈ فون اٹھاتا ہوں, کوئی سیٹ ہی نہیں ہے, کدھر فون اٹھانا ہے خود اٹھاتا ہوں. یہ چینج جو میں لے کر آیا تھا گجرات کے لیے, بے شک پوچھیں, انٹرویو کریں, لوگوں سے پوچھیں میرا بھائی وہ کیسا تھا. جی سر. سر سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے. ڈیلے والی کوئی چیز نظر نہیں آتی. جی بالکل ٹھیک. سبمیز میں بھی پریو میں نے مخالفت کرتی نظر آئی ہے یہ ڈیلیز والی بات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے. دیکھیں جی ملک کی ضرورت ہے, جی جی ایسے ہے. ملک کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں نا بدقسمتی ہے, آج ان پہ پی ٹی آئی پہ بنی ہے اور ٹینشن میں ہے. یہ بلدیاتی ادارے کنہوں نے توڑے تھے, کبھی کسی نے سوچا؟ میں اپنی بیٹی بہنوں سے پوچھتا ہوں, بلدیاتی ادارے ان کی حکومت آئی ہے,
हाँ जी 2017 में हमने हल्ला उठाया है, इन्होंने आते ही उड़ा दिए थे। क्या है कि जी ये नून के बैठे हुए हैं, ये तो कोई बात नहीं। हम भी जब आए थे, MP बने थे, हाँ जी तो हमसे पहले तो काफिले के थे सारे, लेकिन हमारी हुकूमत ने तो उनको नहीं खत्म किया था, और जल्दी खत्म कर सकते। इन्होंने तो खत्म कर दिए थे। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे। बातें करना हो रहा है, काम करना हो रहा है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इलेक्शन में अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो ऐसे में नून लीग ने भी अपनी जो सरगर्मियाँ इंतखाबी वो काफ़ी तेज़ की हुई हैं, और हाजी साहब का भी यही मानना है कि वो बातों पे यकीन नहीं रखते, वो काम कर दिखाने पे यकीन रखते हैं। तो लेट्स सी, अल्लाह ताला इनको मौका दें और ये यहाँ से टिकट लें और इलेक्शन लड़ें और जीतें उसको, और आवाम की खिदमत का अल्लाह ताला इनको मौका दे, जैसे इन्होंने प्रीवियस अपने दौर में अपनी आवाम के लिए किया, ऐसे इनको अल्लाह ताला आगे भी और हिम्मत दे कि वो अपनी आवाम की नज़रों में बेहतर हो सकें, अल्लाह की नज़रों में सुरखरू हो सके। तो इसी के साथ हम इनके लिए भी दुआ गो हैं, और हम भी बेसिकली हमारा और आवाम का यही मंशूर है और यही हम चाहते हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना अपने कीमती वक्त में से, क्योंकि इलेक्शन सर पे हम समझते हैं आपकी मजबूरी, फिर भी आप लोगों ने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भी मेहरबानी है कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैंने आपके वीडियो देखी जी जी और अपना मैसेज जो है वो भी मैंने कन्वे किया, अपनी कारकर्दगी भी दिखाई। जी जी यस, जी। और इससे बताइए आपको और मैंने क्या मोटिवेशन होगी कि हाँ। आवाम जो सोच रही है आपको अपनी सरगर्मियाँ मेरे ख्याल में और तेज़ करनी चाहिए, आवाम में जाना चाहिए, आवाम की सुननी चाहिए, तभी है जो आपको आपके मन चाहे रिजल्ट्स जो है वो मिल सके। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।